وسیع اور فصیح اور بلیغ دے دیا گیا ہے، لیکن بندشیں بہت لگا دی گئی ہیں۔ 10 منٹ آپ ان سے پوچھئے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مجھے موضوع دیا گیا ہے، اور سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کے اندر آج تک جتنے بھی تاریخ نگاروں نے، مفسروں نے، مقرروں نے گوتا لگایا ہے، وہ آج تک سیرت کا حق ادا نہیں کر پایا۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی۔ اللہ بے شک حق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ کیونکہ ہر طرف کنجوسی ہی کرنی پڑے گی نا مجھے، ہر جگہ ہر جگہ۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری پردہ نشین دینی ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیزان محترم علماء کرام، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کے اندر نبی کی سیرت کو لکھا گیا اور پڑھا گیا۔ اردو زبان کے اندر بھی نبی کی سیرت کو لکھا گیا، لیکن نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوا۔ فارسی زبان کے اندر بھی نبی کی سیرت کو لکھا گیا، لیکن نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر نبی کی سیرت کو لکھا گیا، پڑھا گیا، لیکن آج تک کسی بھی زبان کے اندر کوئی لفظ ایسا پیدا نہیں ہوا جس لفظ نے میرے نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ بلکہ اس زمین و آسمان کے درمیان سب سے فصیح اور بلیغ اور وسیع جو زبان ہے، عربی زبان، اس زبان کے اندر بھی کوئی لفظ ایسا پیدا نہیں ہوا جس لفظ نے میرے نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک شاعر 40 سال مسلسل نبی کی سیرت کو اشعار کے اندر بیان کرتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد آخر میں یہی کہنے پر مجبور ہوتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، عمر تمام ہوئی مدح باقی ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس کائنات کے اندر سرکار مدینہ، فخر موجودات، سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی ہستیوں نے جنم لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش سوالات انبیاء کرام
تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف پہلے لائے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی تشریف آوری پہلے ہوئی، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف پہلے لائے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف پہلے لائے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ داؤد علیہ السلام تشریف پہلے لائے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام تشریف پہلے لائے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف پہلے لائے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ لیکن قربان جائیے سرکار مدینہ، فخر موجودات، سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و اقدس پر پیدا بعد میں ہوئے ہیں، سیرت کا آغاز پہلے ہوا۔ یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے کردار کو، اقوال کو، افعال کو، اطوار کو سب سے بلند کر دیا۔ بلکہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، اللہ پاک نے انہیں بھی بلند کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، دنیا تاجر کے نام سے جانتی تھی، لیکن جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلایا اور نبی کی سنتوں پر اپنے آپ کو مٹایا، تو اللہ نے صدیق اکبر کے القاب سے منعقد فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جانتی تھی، دنیا ان کو نعوذ باللہ جہالت کا نام دیا کرتی تھی، کفر کے اندر بڑے سخت تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں بسایا اور نبی کی سنتوں کو اپنے جسم پر سجایا، تو اللہ نے فاروق اعظم کے القاب سے منعقد فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا مالدار کے نام سے جانتی تھی، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلایا، طریقوں پر چلایا، اللہ نے ذوالنورین کے القاب سے منعقد فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک بچے کی حیثیت تھی، لیکن عزیز دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلایا اور نبی کے نام پر اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو لگایا، اللہ نے حیدر کرار اور فاتح خیبر کے القاب سے منعقد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اصحاب صفہ کے غریب طلبہ میں ان کا شمار تھا، بھوک کا یہ عالم ہوا کرتا تھا، لوگ بھوک کی وجہ سے وہ چت لیتے ہوا کرتے تھے اور ان کی گردن کو روند روند کر لوگ جایا کرتے تھے، لیکن جب نبی کے طریقوں پر چلایا اور نبی کی سنتوں پر اپنے آپ کو مٹایا، تو اللہ نے حافظ الحدیث کے القاب سے منعقد فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کو دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن نبی کے طریقوں پر چلنے کی بنیاد پر مفسر اعظم بن گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کو دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن نبی کے طریقوں پر چلنے کی بنیاد پر مفقہ اعظم بن گئے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے جسم پر سجانے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے فرمایا، سلمان منا اہل البیت۔ بلال حبشی جو رنگ کے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ والے ہیں، غلامی کی زندگی بسر کرنے والے ہیں، حبشہ سے چل کر آنے والے ہیں، نبی سے کوئی نسبت نہیں، نہ عربی ہے نہ مکی ہے، نہ کبھی کعبے کو دیکھا ہے، نہ نبی کی ولادت پر خوشیاں منائی ہیں، اور دوسری زبان، دوسری نسل، دوسرا نسب، لیکن جب نبی کے نام پر اپنے آپ کو مٹایا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو چلایا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو جھکایا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو تھکایا ہے، تو اللہ پاک نے اس کالے بلال کو کروڑوں ولیوں کا امام بنا دیا۔ یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک۔ بلکہ میں آپ کو آگے لے چلوں، بس وقت ختم ہو گیا ہے میرا، میں آگے جو کچھ کر رہا ہوں یہ شاید ہو سکے ناانصافی ہو، بس چند منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا جان،
دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اگر تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر مانگ لینا۔ بیٹا کہتا ہے ابو یہ محمد کون ہے؟ نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ ہوائیں نہ ہوتی، یہ خلائیں نہ ہوتی، یہ فضائیں نہ ہوتی، یہ درندے نہ ہوتے، یہ چرندے نہ ہوتے، یہ پرندے نہ ہوتے۔ بیٹا اگر محمد رسول اللہ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو بیٹا نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ آدم نہ حوا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا، نہ حوروں کا جنت میں یہ بولے۔ یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے کردار کو، اقوال کو، افعال کو، اقدار کو سب سے بلند فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اماں نبی کی شان بیان کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر نبی کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو، جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کی خوشخبری کی باری آئی قرآن نے بشرا کہا، جب میرے نبی کے ڈرانے کی باری آئی قرآن نے نذیرا کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی قرآن نے داعی الی کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی قرآن نے والعصر کہا، اور جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے دوستوں کی باری آئی قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے جانثاروں کی باری آئی قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہا، اور جب میرے نبی کے وفاداروں کی باری آئی قرآن نے اولئک ھم المؤمنون کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی چمک پہ ناز تھا، سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب یہ آفتاب یہ مہتاب نمودار ہوا سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو گئے۔ ہمیشہ قیامت تک محمد الرسول اللہ کی شکل میں یہ آفتاب یہ مہتاب چمکتا رہے گا۔ بابا زندہ باد، زندہ باد، مولانا زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، سیرت کا موضوع ایک عجیب ضخیم موضوع ہے۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے اگر میرے نبی بیٹھ جائیں تو زمین کو سکون مل جاتا ہے، میرے نبی کھڑے ہو جائیں آسمانوں کو بلندیاں مل جاتی ہے، میرا نبی بولے حدیث بن جائے، میرا نبی آسمان کی طرف نظر اٹھائے قرآن بن کر حاضر ہو جائے، میرا نبی ہاں کرے چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی غصے میں آئے جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرا نبی مسکرائے جنت کی حوریں مچلنے لگ جائے۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا وہ مقام ہے، میرا نبی جس گلی سے گزرے وہ گلی ساری گلیوں میں آنا ہے، جس دن میں پیدا ہو وہ دن دنوں میں آنا بن جاتا ہے، جس گھڑی میں پیدا ہو وہ گھڑی گھڑیوں میں آنا بن جاتا ہے، جس گود میں پیدا ہو وہ گود ساری گودوں میں آنا بن جاتا ہے، جس دایا کا دودھ پیتے ہیں وہ دایا ساری دایاؤں سے آنا بن جاتی ہے، جس شہر میں پیدا ہو وہ شہر شہروں میں آنا بن جاتا ہے، جس زمانے میں پیدا ہو جس دور میں پیدا ہو وہ دور سارے ادوار میں آنا بن جاتا ہے، جس پتھر پر قدم رکھتے وہ پتھر سارے پتھروں میں آنا بن جاتا ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے میرے نبی آئے تو دوستوں اجڑے بسنے لگے، بگڑے بننے لگے، بچھڑے ملنے لگے۔ یہ ہے یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اس لیے میرے عزیز دوستو دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ بھی نہ ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔